اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں 7 مہلک گناہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا اور پاک دامن غافل مومن عورتوں کو تہمت لگانا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں مکہ میں اس پتھر کو اچھی طرح جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، بلا شبہ میں اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل، دوسرا نام سورۃ الاسراء، آیت نمبر 87 سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ جز پارہ 15 سبحان الذی، اور صورت ہماری بنی اسرائیل آیت نمبر 86 سے شروع کریں گے، صورت الاسراء، اور 87 سے شروع کریں گے۔ 86 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَئِن شِئْنَا لَذْهَبَنَّ بِالَّذِي، جو ہم پڑھ چکے تھے، اوحینا الیکا ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی، مطلب قرآن، اگر ہم چاہیں تو اسے لے جائیں، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کوئی ایسا مددگار نہ ملے گا جو اسے واپس لا سکے۔ تو اسی کے کنٹینیوشن میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں نمبر 87 میں فرما رہے ہیں کہ اس کے نازل کردہ وحی کو سلب نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے فضل کیا، رحم کیا، قرآن کو وحی کو سلب نہیں کیا، اور وہی تو آپ کو جس سے مشرف کیا قرآن سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس آیت کو، بٹ ٹرانسلیشن آیت 87، اللہ سوائے رحمتن رحمت کے، میر ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، انا بے شک فضلہ فضل اس کا، کانا ہے علیہ کا آپ پر، کبیرہ بہت بڑا، رواں ترجمہ، مگر اس کا قائم رہنا، اس وحی کا، اس قرآن کا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، کچھ شک نہیں کہ تم پر اس کا بڑا فضل ہے۔ تو آیت کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ رحمت من ربک، کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ چاہتا تو گروسری بھی لینی ہے تھوڑی جی۔ جو وہی آپ پہ نازل کی اس کو سلب کر لیتا، قرآن کو سلب کر لیتا، اور ہمارے مقابلے میں آپ کوئی ایسا کہاں رہے؟ قرآن نہ لاتے جو اسے واپس لا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے نازل کردہ وہی کو سلب نہ کیا، یا وہی سے آپ کو مشرف فرمایا، یعنی وہی کا بھیجنا، قرآن کا بھیجنا بھی اس سے اللہ نے آپ کو مشرف فرمایا، آپ پر اللہ کی رحمت اور فضل کا بیان ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت رحمت اور فضل کی، آپ کو یتیم پیدا کیا، پھر بھی آپ کو ٹھکانہ دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دی، اور جو ہے مکہ فتح ہوا، دین پھیلا، پھر آخرت میں پھر آپ کو حوض کوثر عطا کی، اور پھر آخرت میں مقام محمود سے آپ کو نوازا ہے، شفاعت کبریٰ کے آپ مالک ہے، آپ کو وسیلہ عطا کیا جو آپ سچ نے فرمایا کہ امید ہے کہ وہ مجھے عطا کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح وسیلے کی دعا ہمیں کہا گیا ہے کہ اذان کے بعد بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کن صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور فضل کا ذکر کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سورۃ العلم نشرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور فضل کا، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب۔ کیا ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا، جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بس جب فارغ ہو تو عبادت میں محنت کرو، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کیا۔ اور واقعی قریش مکہ کہتے تھے کہ آپ کے تو ظاہر ہے ایک بیٹے پیدا ہوئے، وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو گیا بچپن میں ہی، وہ کہتے تھے کہ
کہ جو ہے ان کا تو نام ہی نہیں باقی رہے گا، ان کی تو کوئی نسل ہی نہیں چلے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اور جو ہے نماز میں بھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اور جو ہے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی چیزیں عطا کی، حوض کوثر، مقام محمود، شفاعت، وسیلہ۔ پھر اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدحا میں بھی فرمایا، آپ کی فضیلت اور آپ پر جو فضل و رحمت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ولسوف یؤتیک ربک فترضی، الم یجدک یتیما فآوی، ووجدک ضالا فہدی، ووجدک عائلا فأغنی، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمت ربك فحدث۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کا، یہ چاش کی دعا کی قسم ہے، چاش کے وقت کی، اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا، نہ وہ بیزار ہوا۔ یہ آپ سے خطاب ہے، یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہے، اور انجام بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا نعمتیں عطا ہوگی قیامت کے روز، ابھی میں نے بتائی آپ کی۔ تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا، تو راضی و خوش ہو جائے گا۔ کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی، کہ اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی، قرآن نازل کیا، اور تجھے نادار پا کر توانگر نہیں بنا دیا؟ بس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر، اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہے۔ یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے یتیم پیدا کیا اور سب کچھ عطا کیا، قرآن کی نعمت، اور آخرت میں بھی اتنے مرتبے ہیں آپ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ، حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اور یہ فخر نہیں، یہ فخر کی بات نہیں ہے۔ قیامت کے دن زمین سب سے پہلے میرے لیے پھٹے گی، اور یہ فخر کی بات نہیں، سب سے پہلے قبر سے آپ سم نکلیں گے، میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی، اور یہ فخر کی بات نہیں۔ حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں یہ فخر نہیں کرتا، فخریہ نہیں کہتا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، میں نے کون کہتا ہے؟ ابو در، نہیں، عمر کہتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نصارہ نے ان کے رتبے سے زیادہ بڑھا دیا ہے۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے یہی کہا کرو میرے متعلق کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ عبداللہ و رسولہ، حدیث کے بھی الفاظ ہیں عربک میں، عبداللہ و رسولہ۔ آیت نمبر 58 کی طرف آتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ماشاء اللہ آپ کی جو ہے اختتام کو پہنچنے والی ہے، ہو سکتا ہے اگلے جمعے کے درس میں ہماری جو ہے تکمیل ہو جائے انشاءاللہ، تو چھٹی نہیں کیجیے گا بالکل، آپ اینڈ پہ ہیں۔ اس کی 111 آیات ہے، اور دیکھیں آج کتنی کرتے، پھر تھوڑی سی رہ جائے گی۔ قل، کہہ دیجئے، لئن، البتہ اگر، اجتماعتی، جمع ہو جائے، الانسو، انسان، والجنو، اور جن، اللہ، اس بات پر، ان کے، یاتو، وہ لے آئے، بمثلی، مانند، حاضہ، اس، القرآنی، قرآن کے، لا یاتونا، نہ وہ آ سکیں گے، نہ وہ لا سکیں گے، نہ وہ لا سکیں گے، بمثلی، اس کی طرح کا، ولو، اور اگرچہ کانا ہو، بعد ان کے، بعد کے لیے، ظہیرہ، مددگار۔ تو ہم رواں ترجمہ دیکھتے ہیں، آیت 88۔ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں، مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں، تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کو مددگار ہوں۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن لا یاتوا بمثل هذا القرآن، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں، تو لا یاتونا بمثلہ، تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے۔ قرآن جیسا کلام کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ قرآن فولان کے وزن پہ ہے، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، یہ بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، نماز میں بھی ہم اس کو 5 وقت پڑھتے ہیں مسلمان، اور اس کی فصاحت اور بلاغت میں بھی اس میں بہت ہے کہ قرآن کو عربی زبان استعمال کی، اور ایسی زبان ہے کہ جیسے سمندر کو کوجے میں پرو لینا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ملین کے سینوں میں محفوظ ہے،
کتنے مسلمانوں نے اس کو سینوں میں حفظ کیا ہوا ہے جب سے یہ قرآن نازل ہوا اس وقت سے لے کر آج تک، اور جو ہے جتنے اور لوگ آتے رہیں گے، کتنا حفظ کر رہے ہیں نا لوگ، سب اپنے بچوں کو حفظ کرواتے ہیں۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے لا یاتونا بمثلہ کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں تو بھی نہیں لا سکیں۔ ظہیرا زوئیں ہارا، زوا ہارا، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، پشت پناہی کو، ایک دوسرے کے یعنی مددگار ہونا۔ اگر مددگار بھی لے آئیں تو بھی سب مل کے بھی جمع ہو جائیں تو آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں تو اس جیسا کلام نہیں لا سکیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ اکثر واٹس ایپ پہ فلاں نے غلط قرآن چھاپ دیا، فلاں جماعت نے، فلاں فرقے نے، فلاں اس نے، تو اس جیسا کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ اور آپ اس جھوٹ کا حصہ نہ بنیں، اس کو فارورڈ نہ کریں، کبھی بھی فارورڈ نہ کریں، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ قرآن کیا ہے، قرآن اصل قرآن کون سا ہے نا، تو اس میں مت شامل ہو، اس کو نہ فارورڈ کیا کریں، ہم فوراً فارورڈ کر دیتے ہیں، تو بلکہ فارورڈ کرنے میں پھیلا رہے ہوتے ہیں نا ہم اس کو۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حج ہونے والا تھا تو سارے کفار مکہ، کفار قریش جو ہے ایک ایک کے پاس جاتے تھے کہ ایک محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتوں میں نہ آنا، وہ جادوگر ہے، وہ مجنون ہے، وہ یہ ہے وہ ہے، خاندانوں کو جدا کر دیا، کیونکہ جو مسلمان ہو جاتا تھا گھر میں تو لوگ اس کے خلاف ہو جاتے تھے، تو خاندانوں میں پھوٹ ڈال دی وغیرہ وغیرہ۔ اس سے کیا ہوا کہ بات ماشاءاللہ اور مدد فرمائی اللہ نے، لوگوں کو یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کا اگر یہ ہے کون، ہم جا کے سنیں تو صحیح ان کی بات۔ اور آپ نے ایک شاعر کا بھی واقعہ سنا کہ وہ اپنے آپ کو کہنے لگے کہ میں ان کی باتوں میں کیوں آ گیا، میں تو ایک شاعر ہوں، میں تو جا کے ان کی بات تو سنوں، کون سے شاعر ہیں، کون سے ان کو کیوں شاعر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں۔ جب انہوں نے کلام سنا تو انہوں نے اپنا اس شاعر نے، عرب کے شاعر نے اپنا کلام ہی چھوڑ دیا کہ نہیں، اس جیسا تو کلام ہو ہی نہیں سکتا اللہ کی کتاب جیسا۔ تو ایسی چیزوں کو پھیلائیے بھی مت، بالکل کبھی نہیں، کبھی فارورڈ نہ کریں، میلوں پہ، اب تو واٹس ایپ پہ ہو رہا ہے، انسٹاگرام پہ ہو رہا ہے، ساری فیس بک پہ ہو رہا ہے، مت پھیلائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیلنج سورہ بقرہ میں ہے، سورۃ یونس میں ہے، سورۃ ہود میں ہے، تو ہم دیکھتے ہیں سورۃ بقرہ میں آپ نے شروع میں ہی پڑھا تھا، یہ چیلنج اللہ نے کیا تھا کہ اس جیسی کتاب لے آؤ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اے کافرو اگر تمہیں اس کلام میں ہی شک ہے تو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے سب ہم نواؤں کو بھی بلا لو، اگر تم سچے ہو تو تمہیں یہ کام ضرور کر کے دکھانا چاہیے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً تم کر بھی نہ سکو گے تو پھر اس دوزخ کی آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور دوزخ کی آگ ایسے ہی ہے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ پھر فرمایا سورۃ یونس میں 37 38 میں، وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے ہی سے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے قبل نازل ہو چکی تھی، تورات زبور انجیل میں بھی تھا تو اس کی بھی تصدیق کر رہی ہے، قرآن میں اس کی بھی تصدیق ہے ان کتابوں کی، اور کتاب احکام ضروریہ کی تفصیل بیان کرنے والا ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی بات شکی نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہے بے شک۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے، قل فاتوا بسورۃ مثلی، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ نے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھڑ لیا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم اس کے مثل ایک ہی صورت بنا لاؤ، من استطاعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور جن جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے۔ سورۃ الہود میں اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور من مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گھڑا ہے؟ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اسی کی مثل 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ ملا لو اگر تم سچے ہو۔
فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری بات کو قبول نہ کریں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم مسلمان ہوتے ہو، کیا تم فرما بردار ہوتے ہو؟ تو ایک شاعر نے کوشش کی تھی کہ اس نے کوشش کی، الفیل ومل فیل، ہاتھی اور ہاتھی کیا ہے، وہ نہیں کر سکا، وہ ناکام ہو گیا۔ اب یہ تو کچھ ہوا ہی نہ کہ الفیل ومل فیل، کہ ہاتھی کیا ہے اور ہاتھی اور ہاتھی کیا ہے، تو وہ ناکام ہو گیا۔ تو اب مجھے بتائیے، آپ کا Q&A ہے 88 کا، اللہ تعالیٰ اس آیت میں تمام جنوں انس کو کیا چیلنج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کیا چیلنج ہے، بتائیے جی، کون بتائے گا؟ جی بسم اللہ، عنایت میں کیا چیلنج کیا گیا؟ قرآن کے بارے میں بتایا جی گیا نا کہ قرآن جو ہے یہ جس دن یہ نازل، جس سال یا جس دن میں نازل ہوا ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے، کتنے ہزار سال ہو گئے، اس کو کوئی چینج کرنے والا نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اوپر نہ جانو، میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول نبی ہوں۔ جی ہاں، اس میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ جی تمام جنوں انس کو، اگر تم جن و انس مل کر بھی اس قرآن جیسی کوئی چیز بنانا چاہیں تو نہیں بنا جی سکتے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی جی ہم دیکھ لیتے ہیں 88، اللہ تعالیٰ اس آیت میں تمام جنوں انس کو کیا چیلنج کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ تمام جنوں انس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تمام جنوں انس مل کر بھی اس قرآن جیسی کوئی چیز بنانا چاہیں تو بنا نہیں سکتے۔ اور یہ چیلنج ہم نے ریفرنس آیت تھی سورۃ البقرہ 23 24 میں بھی پڑھا، ابھی ہم نے اسکرین پہ دیکھی 37 38 یونس، اور سورہ ہود 13 اور 14 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج ان کو اس آیت کے علاوہ جو ہمارا سبق ہے آج کا، ان جگہوں پہ بھی اللہ نے ان کو چیلنج کیا۔ اچھا 89 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، صرفنا، پھیر پھیر کر لاتے ہیں ہم، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل، ہر طرح کی، مثل، مثال، فَأَبَى، پس انکار کیا، اکثر الناسا، لوگوں نے، فابا انکار کیا، شیطان کے لیے بھی آئی ہے نا یہ ایک آیت میں، الناسی، لوگوں نے، اللہ، سوائے، کفورا، کفر کرنے کے، رواں ترجمہ، ہاں رننگ ٹرانسلیشن، ہم نے تو اور ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہے، پھیر پھیر کر لائے ہیں، مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول ہی نہ کیا، مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آئے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال کو مختلف طریقوں سے بیان کی، من کل مثل، مختلف طریقوں سے بیان کیا، فَأَبَى، اکثر الناس الا کفورا، مگر اکثر لوگوں نے اسے تسلیم نہ کیا، پس کفر ہی کرتے رہے۔ کیوں کہ وہ کفر کرتے رہے، کیوں انکار کرتے لیے؟ کیونکہ اس لیے کہ اپنی شاکلہ میں بنتے، اپنے قول میں بنتے اور قرآن کو دیکھتے ہی نہیں تھے۔ تو قرآن میں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا پھیر پھیر کر لائے ہیں، قرآن میں کون کون سے موضوعات پر دلائل دیے گئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس قرآن میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے دلائل ہیں، روز آخرت پہ، قیامت کے واقع ہونے پر دلائل ہیں، اور جزا و سزا کی معقولیت پر دلائل ہیں، رسول اللہ کی نبوت پر دلائل ہے، شرک کی تردید کی گئی ہے، من گھڑت معبودوں کی بے چاکی اور احتیاج پر دلائل ہیں، نافرمان اقوام سابقہ جو گزر چکی ہیں ان کے انجام پر مختلف پیراؤں میں دلائل پیش کیے گئے ہیں، ان کے عذاب بتائے گئے ہیں، ان کے بارے میں بات کی ہے، اور دلائل ایسے ہیں جنہیں سب لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو تو اللہ نے آسان کر کے بنایا ہے، کوئی ہے اس کو سمجھنے والا؟ اور خارجی کائنات اور اپنے اندر کی دنیا میں سب دیکھ سکتے ہیں، ایسے دلائل ہیں جنہیں سب لوگ سمجھ بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں، اور ہر جگہ نئے اور اچھوتے طرز استدلال کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں، اور وہ اتنی کثیر تعداد میں ہیں جو ایک طالب ہدایت کے لیے بہت کافی ہیں قرآن میں۔ مگر ان لوگوں نے ایسی ضد اور ہر دھرمی کی راہ اختیار کر لی ہے کہ ہر دلیل سے یہ الٹا ہی اثر لیتے ہیں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اس طرح ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ اب ہم
90 to 93 پڑھیں گے آیت نمبر. تو 90, 91, 92, 93 ان 4 آیت میں ہم یہ جانیں گے، یہ سمجھیں گے کہ کفار مکہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ پر اس وقت ایمان نہیں لائیں گے. کیا مطالبہ کریں؟ ایمان کب لائیں گے؟ جب تک آپ زمین سے ہمارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیں، آپ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان دریا بہا دیں، یا اپنے دعوے کے مطابق ہم پر آپ آسمان سے ٹکڑے ٹکڑے گرا دیں، یا اللہ تعالیٰ فرشتوں کا ہمارے سامنے لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں، وہاں سے ایک کتاب اتار لائیں اور ہم اس کتاب کو پڑھیں گے. تو آپ غور سے سنیں، آپ کا Q&A بھی آ رہا ہے پھر 93 کے بعد. تو چلیں 90 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت نمبر 90. وقالو، اور قالو انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، لکا تم پر، حتیٰ یہاں تک کہ تفجرا تم جاری کرو، لنا ہمارے لیے، من الارضی زمین سے، ینبوعا ایک چشمہ. رننگ ٹرانسلیشن، رواں ترجمہ آیت 90. اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ، یعنی یا تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دو. تو وقالو لن نؤمن لک حتی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حتی تفجروا لنا من الارض ینبوعا، جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی ینبوع، کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں. تو ینبوع جو ہے ایک ملک کے شہر کا نام ہے، سعودی عرب کے شہر ہے سعودی عرب میں جس کا نام ینبوع ہے. ٹھیک ہے. اور ینبوع وہ چشمہ ہوتا ہے پانی، جس سے پانی ابل رہا ہو، سوکھا نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی ایسا چشمہ، مکے میں چشمے نہ تھے تو کہنے لگے کہ ہمیں پانی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اور یہ ینبوع ایسا چشمہ ہوتا ہے جس سے پانی ابل رہا ہو اور سوکھا نہ ہو. پھر اگلی آیت میں فرماتے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت نمبر 91. او یا تکونا ہو، لکا تمہارے لیے، جنتن ایک باغ، من نخیلن کھجوروں سے، و عنبن اور انگور سے، فتفجرا پھر تم جاری کرو، الانہار نہریں. الانہار کی تو جمع ہے نا نہریں، تو ہم اردو میں کہیں گے نہر، ایک نہر کو نہر کہیں گے. تو انہار کی جو ہے واحد کیا ہے، سنگولر کیا ہے؟ انہار تو جمع ہے نا. نہر. جی نہر، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ خیر. الانہار نہریں، خلا لہا درمیان اس کے. اب ہا الف فتح ہا ہے نا، تو یہ نہر جو ہے مؤنث ہے مذکر ہے؟ ہا الف زبر ہا ہے، مونس. مؤنث. بارک اللہ فی، جی بارک اللہ فی. تفجیرہ خوب جاری کرنا. رواں ترجمہ آیت نمبر 91. یا تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، اس کے بیچ میں نہریں بہا نکالو. او تکونا لکا جنت من نخیل و عنب، یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا. عظمیٰ جی میوٹ کر دیں، کوئی بہن بھول گئی ہے پلیز میوٹ کر دیں. جی کر دیا آپ نے، الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا خود آپ کے، او تکونا لکا جنت من نخیل و عنب، یا خود آپ کے لیے کوئی باغ ہو کھجوروں کا اور انگور کا. باغ بھی ہو، صرف پانی نہیں چاہیے، باغ بھی لگانا چاہیے. اور کیا پانی کے علاوہ؟ باغ بھی لگاؤ کھجوروں انگوروں کا. فتفجر الانہار خلالہ تفجیرا، اور اس کے درمیان سے آپ بہت سی نہریں جاری کر دیں. فجرا ہوتا ہے پھاڑ دیں، اور اس کے درمیان سے نہریں بھی جاری کر دیں، نہروں کو بھی پھاڑ دیں، ہمارے لیے چشمہ بہا دیں. 90 میں کہا، پھر کہا کہ صرف پانی نہیں، باغ بھی ہوں اور اس کے نیچے نہریں بھی ہوں. ٹھیک ہے. پھر 92 میں ان کا مطالبہ ہے، فرمایا یہ دیکھیں ایمان لانے کے لیے کتنے مطالبے ہیں. پھر فرمایا او یا تسقطو، تم کر دو، السماء آسمان کو، کما جیسے کہ، زعمتا تم دعویٰ کرتے ہو، اللہ پر، نہ ہم، علینا ہم پر، کسفن ٹکڑے ٹکڑے کر کے، او یا تاتیا تم لے آؤ، باللہ اللہ کو، والملائکۃ اور فرشتوں کو، قبیلہ سامنے، قبلہ سے سامنے. قبلہ سامنے ہوتا ہے نا، قبلے کے سامنے منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ کہا انہوں نے، رواں ترجمہ، یا جیسا تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے
ٹکڑے لا کر لا گراؤ یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ. تو اوتس کے تسما کما زامتا علینا کے سفن، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے. اور تاتیا باللہ والملائکتی قبیلہ، یا آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں. قبیلہ یعنی کہ قبلہ سے، یعنی سامنے، یعنی ہمارے روبرو آ کر کھڑے ہو جائیں. کون؟ فرشتے بھی اور اللہ تعالیٰ بھی، اور ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. ایسا ہی مطالبہ سورۃ الانفال میں بھی انہوں نے کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر آسمان سے پتھر برسا، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے. کیونکہ قرآن میں اس کا بھی قوموں کے بھی ذکر آتا تھا نا کہ ان پہ عذاب آیا، تو کہتے جو تم عذاب کی جو دھمکیاں دے رہے اس کو بھی دھمکی سمجھتے تھے، تو تم جو ہے ہم پر آسمان سے پتھر برسا دو یا ٹکڑے گرا دو. سورۃ الفرقان میں بھی یہی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا انزل علینا الملائکۃ او نرا ربنا، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے. اس کے بعد سورۃ آیہ نمبر 93 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. او یا یکونا ہو لکا تمہارے لیے، یعنی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بیتن گھر، من زخرفن سونے کا، او یا ترکا تم چڑھ جاؤ، فی السمائی آسمان میں، ولن و اور لن ہرگز نہیں، ولن اور ہرگز نہیں، نؤمنا ہم مانیں گے، لرقی کا تمہارے چڑھنے کو، حتیٰ کہ تنزلہ تم اتار لاؤ، علینا ہم پر، کتابن ایک کتاب، نقرؤہ ہم پڑھیں اسے، قل کہہ دیجئے، سبحانہ پاک ہے، ربی رب میرا، حل نہیں کنتو ہوں میں. اب حل کو غور کریں. حل کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں کانٹیکس میں نہیں ہے، حل نہیں کنتو، تو کہیں کیا دیکھ کے آپ پریشان نہیں ہو گیا، دونوں معنی ہوتے ہیں. حل نہیں کنتو ہوں میں، الا مگر، بشرن ایک انسان، رسولن جو رسول ہے. رواں ترجمہ، یا تو تمہارا سونے کا گھر ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں. کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں. اور پھر یہ دیکھتے ہیں آیت کو، اور یکون لکا بیتن من زخرفن، یا آپ کے لیے کوئی سونے کا گھر ہو. زخرف کہتے ہیں سونے کو اور سنہری چیز کو، بہت خوبصورت چیز کو، ملمع کی ہوئی چیز کو. اور یکون لکا بیتن من زخرفن، اور ترقا فی السمائی، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں. ترقی بھی اسی کے لیے، ٹھیک ہے. اور مرقاب کہتے ہیں سیڑھی کو، ٹھیک ہے. ولن نؤمن، اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ اچھا زخرف جو کہ اصل معنی زینت کے ہیں، خوبصورتی کے ہیں، اور مزی خرف و مزین چیز کو کہتے ہیں. تو لیکن یہاں اس کے معنی سونے کے ہیں، بہت خوبصورت چیز، ملمع کی ہوئی چیز، ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا ولن نؤمنا لرقی کا، ٹھیک ہے. تو یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، ہم آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے. اب دیکھیں لرقی کا ترقہ سے ہے نا، کیا ہے، یہ آیت ہے من زخرفن اور ترقہ، یا فی السماء آپ آسمان میں چڑھ جائیں. ولن نؤمن لرقی کا، تو یہاں بھی ترقہ، پھر اس کا دوسرا صیغہ ہے رقی، ٹھیک ہے. تو آپ کے چڑھ جانے کو، یعنی رقی ہے چڑھ جانا، تو ہم آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے، حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرؤ، جب تک کہ آپ ہم پر آسمان سے کوئی کتاب نہ لائیں جسے ہم خود پڑھ لیں. یعنی ہماری اپنی کتاب ہو، ہم سب کے ہاتھوں میں ہو. کتاب تو موجود تھی نا قرآن، اب ان کا دعویٰ ہے کہ ہماری اپنی کتاب ہو، ہمارے ہاتھوں میں ہو، ٹھیک ہے. قل سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں. یعنی ایسی کتاب بھیجو کہ ہم میں سے ہر شخص اسے صاف صاف خود پڑھ سکتا ہو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مطلب یہ کہ میرے رب کے اندر تو ہر طرح کی طاقت ہے، وہ چاہے تو تمہارے مطالبے آن واحد میں لفظ کن سے پورے فرما دے. اللہ کہ کن اور فیکن ہو جائے.
لیکن جہاں تک آپ سچ میں کہا گیا کہ ان سے کہیے میرا تعلق ہے، میں تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، کیا کوئی بشر ان چیزوں پر قادر ہے جو مجھ سے مطالبہ کرتے ہو؟ ہاں، اس کے ساتھ میں اللہ کا رسول بھی ہوں، لیکن رسول کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ وما علیک الا البلاغ، اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی فرمایا کہ آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے، اور وہ میں نے پہنچا دیا اور پہنچا رہا ہوں۔ اور آپ نے پڑھا ہے نا کہ آپ سے نے گواہ بھی بنایا تھا اللہ کو کہ یا اللہ آپ گواہ بن جائیے۔ لوگوں کے مطالبات پر معجزات ظاہر کر کے دکھانا یہ رسالت کا حصہ نہیں۔ میں کوئی شعبدے باز نہیں ہوں کہ روزانہ تماشے دکھاتا پھروں۔ البتہ اگر اللہ چاہے تو صدق کے رسالت کے لیے ایک آدھا معجزہ دکھا دیا جاتا ہے، لیکن لوگوں کی خواہشات پر اگر معجزے دکھانے شروع کر دیے جائیں تو یہ سلسلہ کہیں بھی جا کر نہیں رک سکے گا۔ ہر آدمی اپنی خواہش کے مطابق نیا معجزہ دیکھنے کا آرزومند ہوگا۔ ہر کوئی کہے گا ہمیں یہ دکھا دو، ہمیں یہ دکھا دو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی کام پر لگا رہے گا۔ تبلیغ و دعوت کا اصل کام ٹھپ ہو جائے گا۔ اس لیے معجزات کا صدور صرف اللہ کی مشیت سے ہی ممکن ہے، اور میں بھی اس کی مشیت میں دخل اندازی کا مجاز نہیں ہوں، میں بھی یہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر اسی چیز تو یہ ہے کہ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ معجزے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں۔ سورۃ الکہف میں فرمایا قل انما بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ آپ کہہ دیجئے میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے۔ اسی چیز کو سورۃ فصلت میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ کہہ دیجئے میں تو تم جیسا ہی انسان ہوں، مجھ پر وہی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے۔ سورۃ یونس میں فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ولو جاءتم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، وہ ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں، جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ نشانیاں کتنی بھی پہنچ جائیں، جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ۔ اسی بات کو بشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الانعام وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھی بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے، اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے ہیں، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ آج بھی یہی ہے کہ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ هَلْ كُنْتَ إِلَّا بَشَرٌ رَسُولًا، تو وہ حصی معاوضے جن کا کفار مطالبہ کیا کرتے تھے ان آیات میں، ہماری جو آیت ہے سورۃ 93 میں، کہ وہ حصی معاوضے جن کا کفار مکہ مطالبہ کیا کرتے تھے، ان آیات پہ کفار مکہ کے ان مطالبات کو یکجا بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً نبوت کی دلیل پر حصی معاوضے کی صورت میں مطالبہ کرتے رہتے تھے، وہ اس قسم کے مطالبہ کرنے میں قطعاً حق بجانب نہیں تھے، کیونکہ کئی معجزات وہ ایسے دیکھ چکے تھے جو آپ کی نبوت پر واضح دلائل تھے۔ مثلاً بار بار کے چیلنج کے باوجود قرآن جیسا کلام نہ پیش کر سکتے تھے۔ کتنے چیلنج ہم نے پیچھے پڑے نا، کہ پھر بھی وہ اس قرآن جیسی ایک صورت بھی نہ لا سکے۔ چاند پھٹنے کا واقعہ انہوں نے آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، شق القمر۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے، تو وانشقت القمر، تو یہ آیت بھی ہے نا اور صورت بھی ہے، تو کیا ہوا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، انہوں نے اسے دیکھا، ان کے سامنے ہوا یہ واقعہ، اللہ نے کر کے دکھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، اور پھر چاند جو ہے جڑ گیا۔ اور آج بھی سائنس پروف کرتی ہے، میں ابھی آپ کو اسکرین پہ دکھانا بھول گئی، کہ اس میں جو ہے نشان ہے، ایک پتہ چلتا ہے کہ چاند پھٹا تھا۔ اور واقعہ اسراء معراج کے سلسلے میں بیت المقدس کی ساکھ پر وہ سوال و جواب کر چکے تھے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، جو لوگ جا چکے تھے بیت المقدس کے، بیت المقدس کہتا ہے کیسا ہے مسجد اقصیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے وہ رکھ دیا اور آپ بتاتے جا رہے تھے۔ یہ سب باتیں ان کے موضع ہوئے، یہ سب باتیں ان کے قلبی اطمینان کے لیے کافی تھی، مگر خوئے بدرہ بہانہ بسیار کے مصداق وہ نئے سے نئے مطالبے کرتے ہی رہتے تھے، جن میں سے چند ایک یہ تھے کہ آپ یہاں پانی کے چشمے بہا دیں تاکہ ہمارے لیے پانی کی قلت دور ہو، کیونکہ سعودی عرب میں چشمے نہیں، نیز یہاں سے پہاڑوں کو دور ہٹا دیں تاکہ ہمیں رہنے کو کچھ میدان میسر آئے اور اس میں کھیتی اور کھجور اور انگوروں کے باغ پیدا ہوں، یا جیسے ہمیں دھمکی دیتے رہتے ہو کہ ہم آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا تو ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا دو، عذاب لے آؤ جس سے نہ ہم رہیں اور نہ تم، اور یہ روز روز کی تکرار ختم ہو جائے۔ یا جس فرشتے کے متعلق جبریل علیہ السلام کے متعلق کہتے ہو کہ وہ مجھ پر نازل ہوتا ہے، کم از کم ہم اسے ہی دیکھ لیں، یا اگر تم یا وہ اللہ سامنے آ جائے، فرشتہ سامنے آ جائے، یا اگر تم ہمارا بھلا نہ کر سکو تو تمہارا اپنا ہی گھر سونے کا یا سنہرا بن جائے، زخرف بن جائے، یا ہمارے سامنے تم آسمان کی طرف چڑھو ترقا، اور جب اترو تو تمہارے ہاتھوں میں ہماری طرف ایک کتاب ہونا چاہیے جس میں ہمیں خطاب کیا گیا ہو کہ یہ واقعی نبی ہے اور اس پر ایمان لے آؤ، تو تبھی ہم تمہاری نبوت پر ایمان لا سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، کتنے مطالبے، کتنے مطالبے! مطالبات کا جواب اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ کیا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولہ، کہ کفار مکہ کے ان سب اونٹ پٹاخ قسم کے سب مطالبات کا اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سے جملے میں جواب دے دیا ہے۔ یعنی آپ ان لوگوں سے کہہ دے کہ میں نے تم سے یہ کب کہا تھا کہ میں خدائی اختیارات کا مالک اور قادر مطلق ہوں؟ خدائی اختیارات کا مالک اور قادر مطلق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ایسے سب کام تو اللہ تعالیٰ کے اختیار اور قبضہ قدرت میں ہیں۔ اگر میں نے تمہارے سامنے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا ہوتا تو تم مجھ سے ایسے مطالبے پیش کرنے میں حق باجانب تھے، مگر میں تو صرف یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، اللہ بشر رسولہ، میں تو تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، البتہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول اور پیغامبر ضرور بنایا ہے۔ اگر تم نے میرا امتحان لینا ہے تو اس پیغام کو جانچو، میری صداقت کو پرکھو، میری سابقہ زندگی تمہارے سامنے ہے، آخر میں تمہارے مکے شہر میں ہی پیدا ہوا، تمہارے قبیلے سے ہی ہوں اور وہیں بڑا ہوا، اور مجھ میں جو عیب نظر آتا ہے اس کی نشاندہی کرو۔ نبوت سے پہلے تو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے نا، آخر تمہارے، اور جب نبوت آئی تو وہ آپ کی بات نہیں مانے، آخر تمہارے ان مطالبات کا میرا دعویٰ رسالت سے کیا تعلق ہے؟ میں تو یہ سب چیزوں کو قادر نہیں ہوں کہ میں سارے موضع دکھا دوں، میں تو صرف اللہ بشر رسولہ، میں تو ایک بشر ہوں اور اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو اب آپ کا کیو این ہے پہلے 93 کا ہے، پھر 90 سے 93 تک کا ہے۔ تو 93 میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کفار مکہ کے مطالبات کے جواب میں اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دینے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے جو پوچھا جا رہا ہے وہ بولیے کہ اس آیت میں کفار مطالبات کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ معجزات دکھاؤ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جواب دیجیے، آیت آپ کے سامنے ہے، کیا جواب دیا جا رہا ہے؟ میں نے بڑا ایکسپلین کیا، جی بسم اللہ۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ بالکل سارے کاموں کا مالک میرا پروردگار ہے، وہ پاک ہے، اور صرف میں تو صرف ٹیسٹ دینے کا کرتا ہوں، جی میرا کام بارک اللہ، جی بالکل صحیح، جی میں تو صرف بس بشر ہوں، بارک اللہ فی الم۔ جی دیکھ لیتے ہیں بالکل جید جدن کفار مکہ کے، دیکھ لیتے ہیں مطالبات کے جواب میں اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے اور میں صرف ایک انسان ہوں جو رسول ہے، بالکل ٹو دا پوائنٹ آپ نے جواب دیا سائمہ بہن۔ چلے اب 92 93 میں آپ نے آیتوں میں پڑھا نا سارا کہ یہ ہو ہمارے لیے ہو آپ کے لیے ہو، ان آیات میں کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا مطالبات کر رہے ہیں؟ 90 سے لے کے 93 تک 4 آیات میں ان کے کیا مطالبے تھے؟ وہ کر دو، وہ دکھا دو، تو بھی مان لیں گے۔ چلے کون بتائے گا؟ بسم اللہ۔ کوئی بات نہیں، پارٹیسپیٹ کرے، غلط بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، غلطیوں سے سیکھتا ہے انسان۔ انہوں نے کہا تھا کہ سونے کا غار دکھاؤ، یا کوئی سورج کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، یا کوئی چشمہ بنا کے دکھاؤ، تو ہم مانے کہ تمہارا خدا ہے۔
جی بارک اللہ فی علمک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور کوئی حصہ ڈالے گا؟ بہت ٹو دا پوائنٹ آپ نے جواب دیجیے، کوئی اور حصہ کہ ڈالے؟ سورج کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ جی جی بارک اللہ فی علمک۔ چلے ہم دیکھ لیتے ہیں 92 90۔ جی جی بولیں آسمان بولیں۔ آسمان کے ٹکڑے ہم پہ گرا دو جس عذاب کا تم کہتے ہو، یا پھر ہمیں کوئی فرشتہ ہی لا کے دکھا دو۔ جی جی بالکل بارک اللہ فی علمک۔ چلیں سب کے جواب صحیح ہے۔ ان آیات میں کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مطالبات کر رہے ہیں؟ جواب، کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک نمبر 1 آپ زمین سے ہمارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیں۔ 90 میں تھا، 91 میں آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان دریا بہا دیں، اور اپنے دعوے کے مطابق ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں اور وہاں سے کتاب اتار لائیں اور ہم اس کتاب کو پڑھیں۔ بارک اللہ فی علمک۔ 94 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ بس ماشاءاللہ کتنی جلدی دیکھیں اینڈ ہو رہی ہے یہ صورت، ماشاءاللہ جی۔ و اور ما نہیں، منع روکا، منع ہم بھی کہتے ہیں نا، منع کرنا اردو میں بھی، الناسا لوگوں کو، ان کے یؤمنو وہ ایمان لائے، اس جب جاءہم آئی ان کے پاس، الہدا ہدایت، اللہ مگر، ان یہ کہ قالو انہوں نے کہا، اب ایسا کیا بھیجا اللہ اللہ نے، یا کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے، بعثا کیا بھیجا اللہ نے، بشرن ایک انسان کو، رسولن رسول بنا کر، اگر آپ اسٹاپ کرتی ہیں تو رسولہ، آیت پہ رکتی ہے تو رسولہ۔ تو رننگ ٹرانسلیشن 94۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی، کہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے آدمی کو پیغمبر کر کے بھیجا ہے۔ وما من الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی، لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ الا ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا، ان کو ایمان لانے سے اسی چیز نے روکا کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو جو ہے یعنی کسی انسان کا رسول ہونا کفار و مشرکین کے لیے سخت تعجب کی بات تھی، وہ یہ بات مانتے ہی نہیں تھے کہ ہمارے جیسا انسان جو ہماری طرح کا چلتا پھرتا ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، ہماری طرح انسانی رشتوں میں منسلک ہے، بیوی ہے، بچے، وہ رسول بن جائے۔ یہی تعجب ان کے ایمان میں مانے ہوا، یعنی بشریت کی وجہ سے رسالت، اور رسالت کی وجہ سے بشریت کا انکار۔ انبیاء اور رسول کے مخالفین کا ہمیشہ یہ اعتراض رہا ہے کہ چونکہ یہ رسول ہماری طرح کا انسان ہے، ہماری طرح ہی کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، شادی کرتا ہے، صاحب اولاد ہے، اور جو احتیاجات ہمیں لائق ہیں اسے بھی لائق ہے، پھر یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا کافر اس وجہ سے انبیاء کی نبوت کا انکار کرتے تھے کہ وہ بشر ہیں، وہ انسان ہیں۔ پھر بعد میں انہی نبیوں کی امت میں سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے فرط عقیدت سے ان کی نبوت اور رسالت کو تو ان کی حد سے متجاوز تسلیم کیا، مگر ان کی بشریت سے انکار کر دیا۔ پھر کسی نے اپنے نبی کو خدا کا درجہ دے دیا، کسی نے خدا کے بیٹے کا، اور کسی نے یوں کہا کہ خدا اس میں حلول کر گیا ہے، جیسے عیسائی کہتے تھے نا کہ خدا کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام۔ گویا ان دونوں انتہا پسندوں کی نظر میں بشریت اور رسالت کا ایک ذات میں جمع ہونا ناممکن ہی بنا رہا، کہ انہوں نے کہا کہ ایک ذات نہیں ہو سکتی، بشریت، بشر اور رسالت، انسان جو ہے انسان بھی ہو ساتھ میں پیغمبر بھی ہو، رسول بھی ہو، نہیں ہو سکتا۔ کافروں نے بشریت کی وجہ سے رسالت کا انکار کیا، اور فرط عقیدت رکھنے والوں نے رسالت کی وجہ سے بشریت کا انکار کر دیا، ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا، پیغمبروں کو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا۔ رسول بھیجنا تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ انہی میں سے بھیجا، فرشتہ بنا کے نہیں بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب اور حکمت دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو رسول جو ہوتے ہیں 4 کام کرتے ہیں، آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں،
انہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ اور سورۃ توبہ میں یہی چیز فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہی ہیں، کوئی وہ الگ چیز نہیں ہے، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، وہ انسان ہی ہے، جن کو تمہارے نقصان کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے شفیق ہے، اور مہربان ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جس طرح ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا اور ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جس سے تم بے علم تھے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرونی، اس سے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گی۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کریں تو اللہ کہہ رہے اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، تو بہت زیادہ ذکر کریں۔ واشکروا لی ولا تکفرونی، اور میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو، اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہیں۔ تو ہم جو ہے دیکھتے ہیں، کوئز ہے، بتائیے اس آیت کی روح سے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی کیا حجت پیش کرتے تھے؟ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے تھے؟ جی، کیوں ایمان نہیں لاتے تھے؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو یہ رسول جو ہیں یہ ہماری طرح بندے ہیں، اس طرح کھاتے پیتے ہیں، چلتے ہیں بازاروں میں، یہ سب جس طرح ہم کام کرتے ہیں اسی طرح کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ رسول بنا کے بھیجے ہیں اس بندے کی ہم کریں۔ تو اس میں انہوں نے بتایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور وہ تمہیں یاد کرے گا۔ جی، بس جس کرکم جی بارک اللہ فی علمک، کہ وہ بندے کو نہیں مانتے تھے کہ انسان جو ہے بشر رسول بنے۔ اس آیت کی روح سے کچھ دیکھ لیں، لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ شاید لانے بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب ہمیں ایمان لانا چاہیے، اور ہمیں مطلب کہ لانا چاہیے، اور جی، یہ رسول کہ ہم لوگ کو انسان جو ہے ہاں کا یہ تھا کہ انسان بشر جو ہے، انسان جو رسول نہ ہو۔ اس آیت کی روح سے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی کیا حجت پیش کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ ایک بتایا بشر جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نے بنا کر بشر انسان کو رسول بنا کر کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا ہے کیونکہ اتنے طرح کے انسان جی جی، جواب اسکرین پہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بشر انسان کو رسول بنا کر کیوں بھیجا۔ بارک اللہ فی 95 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ قل کہہ دیجئے، لو اگر کانا ہوتے فی الارض زمین میں، ملائکتن فرشتے، یمشونا چلتے پھرتے، مشی سے میم شین یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تو اچھا ابا، میں نے آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ روٹ ورڈ تو اندر ہی ہوتا ہے، میم شین واو ہے نا، تو میم شین واو کیوں نہیں ہے، میم شین یا کیوں ہے؟ بتائے گا کوئی؟ حروف علت۔ جی، حروف علت ہے، بیمار ہے تو حروف علت کیا حروف ہوتے ہیں؟ علت ہے۔ ہاں جی، حروف علت کتنے ہیں؟ اتنی الف نہیں، تا نون اتنی یا تو نہیں، فعل مضارع ہے۔ او فعل مضارع، سوری، ہاں، الف واو یا، الف واو یا۔ ہاں، یمشونا چلتے پھرتے، مطمئنینا اطمینان کے الف ساتھ، واو یا۔ نزلنا، ہاں الف نزلنا البتہ نازل کرتے ہیں ہم، علیہم ان پر، من السماء آسمان سے، ملکن ایک فرشتہ، رسولن رسول، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے حروف علت بھی ہوتے ہیں بعض۔ رواں ترجمہ 95 رننگ ٹرانسلیشن۔ آپ کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور آرام کرتے، یعنی بستے، تو ہم ان کے پاس فرشتوں کو پیغمبر بنا کر بھیج دیتے۔ کل لوکانہ فی الارض ملائکۃ یمشونا مطمئنین نزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب زمین میں انسان بستے ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے رسول بھی انسانوں ہی سے ہوں گے، غیر انسان رسول انسانوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دے ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے تو ان کے لیے رسول بھی یقیناً فرشتے ہی ہوتے۔ رسول کا بشر ہونا کیوں ضروری ہے؟ چونکہ دنیا میں انسان آباد ہیں، لہٰذا ان کے لیے رسول بھی انسان ہی ہونا چاہیے۔
وجہ یہ کہ رسول کا کام اتنا ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچا دے یا اس پیغام کی تشریح و توضیح کر دے، بلکہ یہ کام بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ احکام پر عمل کر کے دکھائے اور امت کو ایک عملی نمونہ بھی پیش کرے۔ اب فرض کیجئے ایک فرشتہ رسول بن کر آتا اور آدمی کی شکل میں آتا، وہ اللہ کا پیغام پہنچاتا اور ان احکام پر عمل کر کے بھی دکھلا دیتا، تو لوگ یہ کہنے میں حق بجانب ہوتے کہ عملی نمونہ دکھانے والا تو فرشتہ تھا، اس میں نہ بشری کمزوریاں پائی جاتی تھی نہ اسے بشری ضروریات کی احتیاج تھی، لہٰذا ہم اس فرشتے جیسے کام کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو فرشتہ تھا تو سارے حکم مان گیا اللہ کے، اور ہمارے لیے نمونہ کیسے بن سکتا ہے؟ مزہ تو جب تھا کہ وہ ہماری طرح کا انسان ہوتا، پھر ان احکامات پر عمل کر کے دکھاتا۔ تو یہ وضاحت ہے اس کی کہ فرشتہ کیوں اللہ نے نہیں بھیجا۔ تو اگر زمین کی آبادی فرشتوں کی ہوتی تو بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم کسی آسمانی فرشتوں کو ان میں رسول بنا کر بھیجتے، چونکہ تم خود انسان ہو، ہم نے اسی مسئلے سے انسانوں میں سے ہی اپنے رسول بنا کر بھیجا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ لطف و کرم ہے کہ انسانوں میں سے رسول بھیجے، اور اس کی حکمت کو ظاہر فرماتا ہے کہ اگر فرشتے رسالت کا کام انجام دیتے تو نہ ان کے پاس تم بیٹھ اٹھ سکتے، نہ ان کی باتیں پوری طرح سے سمجھ سکتے۔ انسانی رسول چونکہ تمہاری ہم جن سے ہوتے ہیں، تم ان سے خلا ملا رکھ سکتے ہو، ان کی عادات و اطوار دیکھ سکتے ہو اور مل جل کر ان سے اپنی زبان میں تعلیم حاصل کر سکتے ہو، ان کا عمل دیکھ کر خود سیکھ سکتے ہو۔ تو ہمارا یہ کوئز ہے کہ آیت 94 میں بیان کردہ حجت کا اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا جواب دے رہے ہیں؟ ہم کوئز دیکھ لیتے ہیں اسکرین پہ۔ 95 اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان کے ساتھ چلتے پھرتے، یعنی اگر اس زمین میں فرشتے رہتے تو ہم بھی آسمان سے ایک فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیج دیتے۔ 96 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ کل کہہ دیجئے کفا کافی ہے باللہ اللہ شہیدم گواہ بینی درمیان میرے و بینکم اور درمیان تمہارے، انہو بے شک وہ کانا ہے وہ بھی عباد ہی اپنے بندوں کی خبیرم خوب خبر رکھنے والا، بصیرن خوب دیکھنے والا۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن۔ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدائی گواہ کافی ہے، وہی اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یعنی میرے ذمے جو تبلیغ و دعوت تھی وہ میں نے پہنچا دی، اس بارے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، کیونکہ ہر چیز کا فیصلہ اسی کو کرنا ہے کہ میں نے تبلیغ کی جو ذمہ داری تھی وہ میں نے پہنچا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 96 میں ہاں کہ یعنی وہ خوب دیکھ رہا ہے کہ میں نے تم لوگوں تک اس کا پیغام پہنچا دیا ہے یا نہیں، یا منزل من اللہ احکام پر پوری طرح عمل پیرا ہوں یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیغام بھی پہنچایا، عمل کر کے بھی دکھایا، اور تم جو اللہ کے پیغام کی مخالفت میں سر توڑ کوشش کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ بعبادی خبیرم بصیرہ، اللہ تعالیٰ انہیں بھی خوب دیکھ رہا ہے، وہ باخبر بھی ہے، خبیرم بھی ہے، بصیرن بھی، اور دیکھ بھی رہا ہے۔ اور پھر اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ میں فرمایا کہ اگر یہ پیغمبر زبردستی کوئی بات ہمارے ساتھ چپکا دیتا تو ہم اس کا داہنا ہاتھ تھام کر اس کی گردن اڑا دیتے اور ہمیں اس سے کوئی نہ روک سکتا۔ پھر فرمایا کہ کسی بندے کا حال اللہ سے مخفی نہیں، وہ انعام و احسان و ہدایت و لطف کے قابل لوگوں کو اور گمراہی اور بدبختی کے قابل لوگوں کو بخوبی جانتا ہے۔ تو اب یہ سورۃ الہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ پیغمبروں سے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، کہ اگر یہ ہم پر کوئی بات بنا لیتا، آپ سے کوئی بات بنا لیتے تو البتہ ہم اس کا دانا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی شہرک کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا نہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو پیغمبروں کے لیے بات کہہ رہے ہیں، تو ہم کس کھیت کی مولی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ پر کوئی بات بنا لیتے تو ہم اس کا دانا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی شہرک کاٹ دیتے، اور پھر تم میں سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ تو اگر یہ پیغمبر زبردستی کوئی بات ہمارے ساتھ چپکا دیتا تو ہم اس کا دانا ہاتھ تھام کر اس کی گردن اڑا دیتے اور ہمیں اس سے کوئی نہ روک سکتا۔
دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیغمبروں کے لیے تو کیسے کر سکتے؟ پیغمبروں نے تو حق بحق ایک ایک بات پہنچا دی. اب 97 کو دیکھ لیتے ہیں, ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 97. وہ اور من جسے یدلل بھٹکا دے فلن تو ہرگز نہیں تجدہ آپ پائیں گے لہم ان کے لیے اولیاء کوئی مددگار من دونہ اس کے سوا ونحشرہم اور ہم اکٹھا کریں گے انہیں یوم دن القیامت قیامت کے علی وجوہہم ان کے چہروں کے بل امین اندھا و بکمن گونگا و سمن بہرا ماواہم ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا کلما جب کبھی خبت دھیمی ہونے لگے گی زدناہم زیادہ کر دیں گے ہم ان پر سائرہ دہکتی ہوئی آگ. اللہ اکبر استغفر اللہ. رواں ترجمہ جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پا سکتا ہے اور جسے وہ گمراہ کرے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا آپ کوئی مددگار نہ پائیں گے. اور قیامت کے دن ہم انہیں اندھے منہ اندھے گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم میں. جب بھی اس کی آگ بجھنے لگے گی ہم اسے ان پر اور بھڑکا دیں گے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص 56 میں فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت کرتا ہے. ہدایت والوں سے ہی وہی خوب آگاہ ہے. ابھی آیت ریفرنس میں آ گئی تو میں بتا بھی دوں اس کا شان نزول. ہوا یہ تھا کہ حضرت ابو طالب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. وہ کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سپورٹ کرتے تھے. جب تک کافروں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑ لیتے تھے. جب تک ابو طالب زندہ تھے تو ان کی جرت نہیں ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ ڈالنے کی. تو جب ابو طالب آپ کے چچا کا انتقال ہو رہا تھا وہ مرگے بستر پہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اے چچا ایمان لے آئے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دے. لیکن سرداران قریش ان کے پاس جمع تھے ابو لہب ابو جہل وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ ابو طالب تم جو ہو ہمارے آبا و اجداد کے دین سے پھرتے ہو تو وہ ایمان نہ لا سکے اور بغیر ایمان کے ان کی وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت کرتا ہے. وہ عالم بالمعتدین ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا روح بنائی انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون کس طرح نکلے گا کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا کون شقی ہوگا کون جو ہے سعید ہوگا. سعید ہوتا ہے خوش قسمت, شقی ہوتا ہے بد قسمت بدبخت. تو آیت کی طرف آتے ہیں. اچھا پھر ایک اور چیز یہاں بتا جو یہاں ہدایت کی بات ہوئی ہے نا یہاں پر ہدایت کی بات ہوئی ہے تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں دیکھتے ہیں. تو ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے نا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ اور جس شخص کو خدا ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہوتا ہے. تو ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے ہدایت علمی اور ہدایت عملی یا توفیقی. علمی کو ارشادی بھی کہتے ہیں یعنی ایک انسان جو ہے کہتا ہے ایک کافر ہوتا ہے. آج کل آپ دیکھیں بہت جو ہے ہمارے پڑوسی ملک کے جو ہے سیلیبریٹیز ہیں اور سب لوگ ہیں قرآن کو بہت پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگ صرف پڑوسی ملک نہیں قرآن کو لوگ پڑھتے ہیں کہ چلو ہم پڑھ کے تو دیکھیں علم حاصل کر لیتے ہدایت ارشادی آ جاتی ان کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں کیا ہے. اور غیر قوم مسلم جو ہیں آیتوں کو بھی کوٹ کرتے ہیں آپ کو حیرانی ہوگی تو اس کو ہدایت علمی یا ہدایت ارشادی کہتے ہیں ٹھیک ہے. وہ تو قرآن پڑھ لیا علم آ گیا. ایک ہوتا ہے ہدایت عملی یا ہدایت توفیقی ٹھیک ہے. تو عملی اور توفیقی وہ ہوتی ہے کہ پڑھنے کے بعد اس کو عمل کی توفیق مل جائے اور انسان جو ہے اس پہ عمل کر لے اللہ کا بندہ بن جائے ٹھیک ہے. تو جو ہے تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے صرف وہی ہدایت پا سکتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیں تو اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. کسی کو ہدایت دینا میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے نہ پیغمبروں کے ہاتھ میں ہے. اپنے چچا ابو طالب کو بھی نہ دے سکے اور جب دین پھیلایا جب بھی سب کو نہ دے سکے ہدایت آپ سسم. ہمارا کام دوسروں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. ہدایت دینا یا نہ دینا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں. یہ اللہ تعالیٰ آپ سسم سے بھی فرما رہے ہیں کہ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے. تو
वमन युद्लिल फलन तजिद लहुम औलिया मिन दूनिही, और जिसे वो गुमराह करे तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के सिवा आप कोई मददगार ना पाएंगे। वनाशुरुहुम यौमल क़ियामती अला वुजूहिहिम उम्यम व बुकमन व सुम्मन, और क़यामत के दिन हम उन्हें ऊंधे मुंह, ऊंधे गूंगे बहरे बनाकर उठाएंगे। और मावाहुम जहन्नमा, और उनका मावा, उनका ठिकाना जहन्नम है। कुल्लमा खबत जिदनाहुम सईरा, जब भी उसकी आग बुझने लगेगी, खबत होने लगेगी, जिदना ज्यादा से है, जायद से है, तो हम उसे उन पर और भड़का देंगे और ज्यादा कर देंगे। सईदा भड़काना। अमाल और उनके बदले में मुमासलत, इंसान के अमाल और उनके अमाल की जजा और सजा में बहुत मुमासलत पाई जाती है, और यही मुमासलत क़यामत के दिन अपना असल रूप धार लेगी। मसलन जिन लोगों ने इस दुनिया में सीधी राह की बजाय गलत रास्ते इख्तियार किए और रास्त रवि की बजाय उल्टी चाल चलते रहे, उन्हें वहां भी उल्टी चाल चलाया जाएगा। इस दुनिया में वो पाँव के बल चलते थे, क़यामत के दिन उन्हें चेहरों के बल चलाकर पेश किया जाएगा। जब ये आयत नाजिल हुई तो साहबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये कैसे होगा? तो आपने फरमाया, अल्लाह अगर पाँव के बल चला सकता है तो वो चेहरों के बल भी चलाने पर कादिर है। इसी तरह लोगों ने इस दुनिया में हक बात को सुनना भी गवारा ना किया होगा, वो वहाँ फिल वाक़े बहरे बना दिए जाएंगे। और जिन लोगों ने जबान से हक बात कहने या उसकी शहादत देने से इनकार किया था, उसकी सजा में गूंगे बना दिए जाएंगे। और जिन लोगों ने कायनात में बिखरी हुई अल्लाह की निशानियों को देखने और उनमें गौर करने की जहमत ही गवारा ना की थी, उन्हें इस जुर्म की पादाश में उन्हें अंधा कर दिया जाएगा। फिर इस हाल में उन्हें जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा, और उन्हें ऐसा मुसलसल और दायमी अजाब होगा जिसमें ना कमी वाक़ होगी और ना कोई वक्फा पड़ेगा, बल्कि वो मजीद जब बुझने लगेगी तो भड़का दी जाएगी। कुल्लमा खबत जिदनाहुम सईरा। तो और फिर यानी जिस तरह वो दुनिया में हक के मामले में अंधे बहरे और गूंगे बने रहे, क़यामत वाले दिन बतौर जजा अंधे बहरे और गूंगे होंगे। तो हम फिर जो है एक हदीस है, अ, अबू धर रिवायत करते हैं कि सादिक को मजदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे बयान किया कि लोग क़यामत के दिन तीन गुरों में जमा किए जाएंगे। एक ग्रुप सवार होगा, खाते और पहनते उठेगा, और एक गुरु को फरिश्ते ऊंधे मुंह घसीटेंगे और उन्हें आग घेर लेगी, और एक गुरु पैदल चलेगा बल्कि दौड़ेगा। अल्लाह ताला सवारियों पर आफत नाजिल कर देगा, चुनाचे कोई सवारी बाकी ना रहेगी, यहाँ तक कि एक शख्स के पास बाग होगा जिसे वो एक पालान वाले ऊँट के बदले में दे देगा, जिस पर वो कादिर ना होगा। आग से बचने के लिए बाग देना चाहेगा लेकिन दे नहीं पाएगा। क़यामत के दिन तो कुछ भी काम नहीं आएगा, दुनिया में जो दे दे, जो कर ले नेकियां कर ले। एक और हदीस है कि एक साहब ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, काफिर को क़यामत के दिन उसके चेहरे के बल किस तरह चलाया जाएगा? यानी कि सर नीचे और टांगे ऊपर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जिसने इसे इस दुनिया में दो पांव पर चलाया, इस पर कादिर है कि कयामत के दिन उसको उसके चेहरे के बल चला दे। कतादा ने कहा, यकीनन हमारे रब की इज्जत की कसम यूं ही होगा, क्योंकि अल्लाह तो जो चाहे करे, सब चीज करने पर कादिर है। ठीक है। दुनिया में हक से अंधे बहरे और गूंगे रहे बने रहे, आज सख्त एहतियाज वाले दिन सचमुच अंधेरे अंधे बहरे गूंगे बना दिए जाएंगे। कयामत के दिन वहां की आग जहां मदम पड़ने को आएगी तो भड़का दी जाएगी, सब तेज कर दी जाएगी। इसी बात को अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत नबा में, फजूकु फलन नजीदकुम इल्ला अजाबा। सूरत नबा, अब तुम अपने किए का मजा चखो, हम तुम्हारा अजाब ही बढ़ाते रहेंगे। अब हम Q&A मुझे बताइए 97 का, फिर इसी पे हम कंक्लूड करेंगे। हमारा तो 100 तक टारगेट था, मगर चलें नेक्स्ट टाइम। मुझे बताइए, हिदायत कितनी तरह की होती है? बिस्मिल्लाह, कौन बोलेगा? टू द पॉइंट जवाब दीजिए जो पूछा जाए। हिदायत कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है। जी बिल्कुल। दो एक तरह की कौन होती कौन है। सी? हिदायत अमली और एक हिदायत इल्मी। वेरी गुड, बारक हिदायत अल्लाह फीक। इल्मी जी, और हिदायत अकली। जी हिदायत अमली और इल्मी और हिदायत अमली तौफीकी। चल स्क्रीन पे देख लेते हैं हिदायत कितनी तरह की होती है। हिदायत दो तरह की होती है, हिदायत अमली नंबर एक, नंबर दो हिदायत इल्मी या तो
ایک ہدایت علمی ہو گئی اور ایک ہدایت عملی، علم حاصل کر کے عمل کرنا یا توفیق حاصل ہونا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ. آیت کے اس حصے میں ہمارے لیے کون سا سبق ہے؟ ہمارے لیے یہ سبق ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے صرف وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے تو اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. کسی کو ہدایت دینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارا کام دوسروں کو اللہ کا پیغام پہنچانا، ہدایت دینا یا نہ دینا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس دعا پر ختم کرتے اے دن صراط المستقیم، اے دن صراط المستقیم، اے دن صراط المستقیم. آمین یا رب العالمین. چلے ہم این کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت اللہم وقفنی لما تحب و ترضی، اللہم وقفنی لما تحب و ترضی. یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو محبت کرتا ہے اور تو راضی ہوتا ہے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو انشاءاللہ السلام. جمعے کو شہناز آگے بجی یہ سکرین دکھا دیں وہ جو پہلے آپ نے بھیجی تھی نا کہ منہ کے پل بھی اللہ تعالیٰ چلا سکتا ہے جو پاؤں کے پاس، یہ ایک دفعہ شو کرا دیں. جی وہ دکھا دیتی ہیں انشاءاللہ. چلیں دکھا دیں. اور جو ہے انشاءاللہ پھر جو جمعے کو اس آگے ہوں گے. جی دکھا اس سے دیا. پہلے ہاں